بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه۔ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث پاک کا ایک خاص نام ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر حدیث کا کوئی نام ہوتا ہے۔ کچھ احادیث ہیں، بعض احادیث ہیں جن کے نام ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کے اندر آیتیں ہیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے مخصوص نام ہیں۔ مثال کے طور پر آیت الکرسی ایک مخصوص آیت کا نام ہے، آیت شہادت ایک متعین آیت کا نام ہے۔ اسی طریقے سے بعض احادیث کے بھی محدثین نے نام متعین کیے ہیں۔ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی انما الاعمال بالنیات۔ یاد رکھیے اس کا نام ہے حدیث المنبر۔ حدیث المنبر۔ اچھا، نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث پاک کو جب اس کے راوی نے بیان کیا تو وہ منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور انہوں نے سنا کہ میں نے جب اس حدیث کو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے جب اس حدیث کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو آپ بھی منبر کے اوپر تھے۔ اس لیے اس حدیث کا نام پڑا حدیث المنبر۔ آگے صاحب کتاب کتاب الایمان کا عنوان باندھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ حضرات کو نظر آئے گا اگر غور سے دیکھیں گے۔ کتاب شروع کرنے سے پہلے اس حدیث پاک کو رکھا انما الاعمال بالنیات، اور اس کے اوپر کوئی عنوان بھی نہیں باندھا صاحب مشکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ بغیر عنوان کے کتاب کے بالکل شروع میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کیا؟ اصل میں ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس کی تاکید بھی کیا کرتے تھے کہ بھائی جب کوئی تصنیف وغیرہ
شروع کرو تو اس کے پہلے اس کے شروع میں اس حدیث کو بیان کرو۔ اور اگر آپ دیکھیں گے مصابیح السنہ تو مصابیح السنہ میں بھی یہ حدیث شروع میں ہے۔ تو صاحب مشکات نے بھائی یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، اس لیے صاحب مشکات نے بھی اس حدیث کو شروع میں ذکر کر دیا۔ لیکن سوال تو علی حالی ہی باقی رہا کہ صاحب مصابیح السنہ محی السنہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے شروع میں اس حدیث کو کیوں ذکر کیا؟ یا دیگر مصنفین اس حدیث کو اپنی کتاب کے شروع میں کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ تو یاد رکھنا کہ اصل میں اس حدیث کو شروع میں لا کر مصنفین اور آپ کے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں، یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ بھائی بہت بڑا کام شروع کر رہے ہیں آپ، علم حدیث کی کتاب کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں، اس سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بہت بڑا عمل شروع کر رہے ہیں، لہذا پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، صحیح کریں۔ خیر یہ روایت جو ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ برحق ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں سے۔ حضرات صحابہ کے طبقے میں جب شیخین کا لفظ کہا جائے، کس کا لفظ؟ شیخین کا لفظ، تو اس سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں ہی حضرات ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال، اس پہلے والے قال کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ کس کی طرف ہے؟ راوی کی طرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اس حدیث پاک کے 3 حصے ہیں، تینوں حصے میں الگ الگ پڑھ کے متعین کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ ایک حصہ، ایک ٹکڑا۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، بس یہ کون سا حصہ ہو گیا بھائی؟ تیسرا حصہ یہاں سے ہے فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ یہاں تک یہ کون سا حصہ ہو گیا؟ تیسرا حصہ۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک کا جو پہلا حصہ ہے اس کو آپ حضرات دیکھیے، وہ حصہ یہ ہے انما الاعمال بالنیات، ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کے ثمرات نیتوں پر مرتب ہوتے ہیں۔
یعنی اعمال کے ثمرات نیتوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ تو اس ٹکڑے کا ترجمہ۔ اب اس میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ لفظ دیکھیں آپ، کیا ہے وہ لفظ؟ کلمہ کیا ہے؟ انما۔ یہ لفظ کلمہ سب سے پہلا کلمہ انما، یہ آپ حضرات پڑھا ہے اس سے پہلے کہ انما جو ہوتا ہے کلمہ حصر کہلاتا ہے۔ کلام کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ حصر، انما۔ جیسے قرآن پاک میں اور جگہ بھی ہے انما علی رسولنا البلاغ المبین، یہ کلمہ حصر ہے، مختصر المعانی میں اس کی بحث آپ حضرات نے پڑھی۔ دوسرا کلمہ جو ہے وہ ہے اعمال، یہ اعمال جمع ہے، اس کا مفرد آتا ہے عمل۔ اب یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے عمل، ایک لفظ بولا جاتا ہے فعل۔ یہاں بھائی یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ عمل اور فعل، یہاں عمل ہے یا فعل ہے؟ دیکھو غور کرو، اگر دیکھیں گے آپ تو یہاں پر عمل ہے، اسی کی جمع کیا آئی ہے؟ اعمال۔ تو یہاں تو عمل آیا ہے لیکن ایک اور کلمہ ہے کیا؟ فعل۔ تو عمل اور فعل یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عمل کا اطلاق ہوتا ہے اختیاری کاموں پر، جو بندے کے اپنے اختیار میں، اور رہا عمل کے ساتھ ساتھ جو دوسرا میں نے کلمہ بولا کون؟ فعل، اس کا اطلاق اختیاری ہو یا غیر اختیاری کام ہو، دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ فعل کا اطلاق اختیاری کاموں پر بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری کاموں پر بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک اور بات آ گئی، یہ اختیاری کام اور غیر اختیاری کام۔ کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہماری اختیار میں ہیں، ہمارے قابو میں ہیں، جیسے ایک سامان ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنا، یہ ہمارے اختیار میں ہے، قابو ہے ہمارا اس پر، رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ایسے کاموں کو کہا جاتا ہے اختیاری۔ اور کچھ کام ہوتے ہیں جو اختیاری نہیں ہوتے، ہمارے اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی چھت کے اوپر لیٹا ہوا سو رہا تھا، اب بیچارے نے کروٹ لی اور نیچے گر گیا۔ تو یہ اس کا اختیاری کام نہیں ہے، یہ غیر اختیاری طور پر گرا ہے وہ نیچے۔ تو اس سے پتہ چلا اس تقریر سے کہ ایک کام اختیاری ہوتے ہیں اور کچھ کام غیر اختیاری ہوتے ہیں۔ آئیے پھر ایک مرتبہ کہہ دوں کہ عمل کا اطلاق ہوتا ہے اختیاری کاموں پر، اور فعل کا اطلاق عام ہے، اختیاری پر بھی اور غیر اختیاری۔ تو حدیث پاک کے اندر غور کریں کہ بھائی یہاں پر جو ہے وہ لفظ اعمال آیا ہے،
لہذا اس میں اختیاری کام داخل ہوں گے، غیر اختیاری یہاں پر مراد نہیں ہوں گے، غیر اختیاری یہاں پر مراد نہیں ہوں گے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے۔ اختیاری مراد ہوں گے، کون سے مراد نہیں ہوں گے؟ غیر اختیاری مراد۔ پھر آپ ایک چیز اور سنیے، یہ جو کام ہوتے ہیں، فعل ہوتے ہیں، ان کی بھی چند قسمیں ہیں۔ ایک کہلاتے ہیں وہ اعمال کہ جو معصیت ہوں، اور ایک کہلاتے ہیں وہ اعمال جو مباح ہوں۔ تو گویا دو قسمیں نکل آئیں، ایک اعمال مباح اور ایک اعمال معاصی۔ پھر مباح کے اندر بھی درجے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو عبادات فرضیہ ہیں، جیسے بھائی نماز ہے، عبادات فرضیہ ہے، روزہ ہے، عبادات فرضیہ ہے، حج ہے، عبادت فرض ہے۔ اور ایک وہ کہلاتے ہیں کہ جو عبادات مقصودہ ہوں، مقصود ہوں، وہ جیسے نمازی ہے خود مقصود ہے، اور رہا وضو، وضو مقصود نہیں ہے۔ مقصود کون ہے؟ وضو اگر کسی آدمی نے کی ہے تو یا تو تلاوت کے لیے وضو کی ہوگی یا نماز کے لیے وضو کی ہوگی۔ تو وضو عبادت تو ہے لیکن مقصودہ نہیں ہے۔ وضو عبادت تو ہے لیکن مقصودہ نہیں، اور نماز عبادت بھی ہے اور مقصودہ بھی۔ تو ایک وہ اعمال ہو گئے کہ جو عبادات مقصودہ ہیں، اور ایک وہ اعمال ہو گئے جو عبادات فرضیہ ہیں۔ اور ایک وہ اعمال ہو گئے بھائی کہ جو عبادات فرضیہ نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ صرف وہ اعمال مباح، جیسے خوشبو لگانا فرض ہے نہیں، مباح ہے۔ یہ قسمیں اعمال کی یاد رکھیے، آگے چل کر کام دیں گے۔ یہاں تو مجھے اتنا بتانا تھا اس تقسیم کے ذریعے کہ یہاں لفظ اعمال آیا ہے، اس اعمال کے اندر اعمال معاصی مراد نہیں ہے، کیونکہ بحث کس کی ہے؟ یہ غیر معاصی، یہاں معاصی مراد نہیں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی آ جائے گا۔ بالنیات، اب یہاں ایک لفظ آیا، کلمہ آیا ہے با، اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہیں با حرف جر ہے، اور جس کے اوپر یہ داخل ہو وہ مجرور کہلاتا ہے۔ اور جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق ہوتا ہے، تو یہاں بھی جار مجرور آیا، بالنیات، جار مجرور آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب یہ جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوگا،
اور جس کے متعلق ہوگا وہ کیا کہلاتا ہے؟ متعلق. کیا کہلاتا ہے؟ متعلق. متعلق کی 2 قسمیں ہیں. یا تو متعلق مذکور ہوگا یا متعلق محذوف ہوگا. اب غور کریں کہ بالنیات جار مجرور سے مل کر جس چیز کے متعلق ہو رہا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ متعلق. وہ متعلق یہاں پر مذکور نہیں ہے کہیں. یہ مذکور نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ محذوف ماننا پڑے گا. اب یہ بحث آ گئی کہ اس کا متعلق جو محذوف ہے وہ کیا ہے. یہاں غور کریں کیا محذوف ہے. اب بھائی یہاں پر 2 جماعتیں ہو گئیں، ایک شوافے کی اور ایک احناف کی. دونوں نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے متعلق مانا. شوافے کہتے ہیں کہ یہاں متعلق جو محذوف ہے وہ ہے تصح. یعنی انما الاعمال تصح بالنیات. کیا مطلب ہوگا حدیث کا؟ وہ کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کی صحت کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال کی صحت کا مدار نیتوں پر ہے. تو صحت اور عدم صحت کا دار و مدار نیت پر ہوگا. اگر نیت نہیں ہے تو اعمال صحیح نہیں. اور آگے آئیں. حضرات احناف نے اپنے ذوق کے مطابق یہاں جو محذوف مانا متعلق وہ تصابو تے اور سے. ان کے یہاں کیا مطلب ہوگا حدیث پاک کا؟ ان کے یہاں حدیث پاک کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال پر ثواب کا ترتب اور عدم ترتب نیت کی بنیاد پر ہوگا. اگر نیت کی تو ثواب ملا، اور اگر نیت نہیں کی تو فعل تو وجود میں آ جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. ثواب نہیں ملے گا. اگر نیت نہیں کی تو فعل تو وجود میں آ جائے گا، فعل تو موجود ہوگا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اب یہیں سے ایک فقہ کا اختلافی مسئلہ نکل آیا جس کو آپ بار بار پڑھ چکے. وضو کے اندر نیت. اگر ایک آدمی وضو کرتا ہے بغیر نیت کے تو وضو ہوا یا نہیں ہوا؟ تو شوافے کہتے ہیں کہ بھائی نیت نہیں کی لہذا وضو نہیں ہوا. دلیل یہی حدیث انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کی صحت اور عدم صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کی صحت اور عدم صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وضو بھی ایک عمل ہے، وضو بھی ایک عمل ہے. تو اگر نیت نہیں کی تو وضو بھی نہیں ہوگا.
اور جب وضو نہیں ہوا تو اس سے نماز پڑھی تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی. یہ کسی نے کہا؟ دلیل یہی حدیث. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، نیت اگر نہیں کی تو وضو تو ہو جائے گا، البتہ وضو کے اوپر ملنے والا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے، کیونکہ انہوں نے کیا محذوف مانا تھا؟ انما الاعمال تصاب بالنیات، کہ عمل کے اوپر ثواب کا ترتب اور عدم ترتب کا دار و مدار نیت سے ہے. اب چونکہ نیت نہیں کی تو وضو تو ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملا. تو شوافع نے اپنے ذوق کے اعتبار سے محذوف مانا اور احناف نے اپنے ذوق کے اعتبار سے محذوف. حالانکہ اس کی ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ مسئلہ فقہ کا ہے. میں نے تو وضاحت کے لیے ذکر کر دیا. دلائل دونوں طرف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف دلیل نہ ہو، دلائل دونوں طرف اور اعتراض بھی دونوں طرف ہے. مشہور اعتراض جو کیا جاتا ہے شوافع پر وہ یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر انما الاعمال تصح کا لفظ مان لیں یہاں پر، صحت کا لفظ مان کہ بغیر نیت کے عمل وجود ہی میں نہیں آئے گا، صحیح نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا یعنی وجود ہی میں نہیں ہے. تو اس پر جو اعتراض کرتے ہیں شوافع پر، ان میں اعتراضات میں ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک آدمی سو رہا ہے چھت کے اوپر اور نیچے گر گیا، نیت ہے اس کی، ارادہ ہے نیچے گرنے کا؟ نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے، لیکن فعل پھر بھی وجود میں آ گیا. تو پتہ چلا کہ نیت کے بغیر بھی فعل وجود میں آ جاتا ہے. اس کا جواب تو آپ حضرات سمجھ کے آئی گئے ہوں گے. میں نے دیا تھا جواب. کیا جواب دیا تھا؟ اس کا جواب یہ دیا تھا کہ یہاں عمل کا لفظ ہے اور عمل کے اندر وہ کام داخل ہیں کہ جو اختیاری بھی. اور معترض نے جو اعتراض کیا ہے وہ اس عمل کو لے کر اعتراض کیا ہے کہ جو غیر اختیاری. تو جو حدیث پاک میں مراد ہے اس پر اعتراض نہیں ہے، اور جس پر اعتراض ہے وہ حدیث پاک میں مراد نہیں. جس پر اعتراض ہے، جس کو لے کر اعتراض کیا وہ یہاں مراد نہیں. ہمارے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشکات کے شارح ہیں، جو مشکات کے کیا ہیں؟ شارح. انہوں نے قریب کرنے کی کوشش کی ہے دونوں اختلافات، شوافع اور احناف. انہوں نے کہا کہ بھائی اصل میں نہ تصح مانو نہ تصاب مانو، مقدر یہاں پر متعلق جو ہے وہ نہ کیا مانو تصح اور نہ، بلکہ کیا متعلق ہے؟ معتبرت. کیا ہے؟ یعنی اعمال قابل اعتبار ہوں گے، ان میں تغیر آئے گا کس کے ذریعے؟ نیت ہو گئی. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ اعتراض تو کس کے اوپر گنا دیا؟ شوافع پر. تو کیا احناف پر بھی اعتراض ہے؟ انہوں نے کیا محذوف مانا تھا؟ تو صاحب احناف پر بھی اعتراض.
احناف پر اعتراض یہ ہے کہ احناف نے یہ کہا کہ نیت کے ذریعے اگر عمل میں نیت کر لی جائے تو ثواب ملتا ہے۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ ایک آدمی نے حرام مال سے صدقہ کرنے کی نیت کر لی، مسجد بنانے کی نیت کی، مدرسہ بنانے کی نیت کی، مال حرام ہے، نیت کہیں کی ہے ثواب کی، نیت مسجد بنانے کی، نیت مدرسہ بنانے کی، تو سب کا اتفاق ہے کہ اس نیت کے کرنے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، تغیر پیدا نہیں، تو بھائی نیت سے ثواب نہیں ملے گا۔ اس کا جواب بھی سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ کیا جواب سمجھ میں آیا؟ میں تقریر کر چکا کہ انما الاعمال میں حدیث کے سیاق و سباق سے یہ بات متعین ہے کہ اعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ مباح۔ اور معترض نے جو اعتراض کیا ہے وہ کس کو لے کر کیا ہے؟ معترض نے جو اعتراض کیا ہے وہ کس کو لے کر کیا ہے؟ معاصی کو لے کر کیا ہے، وہ یہاں پر مراد تو جو معاصی والے عمل ہیں ان کے اندر نیتوں کے ذریعے کوئی تغیر پیدا نہیں، ہاں جو مباح اعمال ہیں ان کے اندر نیتوں کے ذریعے تغیر پیدا ہوتا ہے، تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ مثال ایک آدمی خوشبو لگاتا ہے، فعل مباح، ایک آدمی خوشبو لگاتا ہے، فعل مباح ہے، اب وہ اس خوشبو لگانے میں اتباع سنت کی نیت کر لے، اتباع خوشبو تو لگے گی، نیت نہیں کرے گا جب بھی خوشبو لگے گی، نیت کر لے کس کی؟ اتباع سنت کی، تو تغیر پیدا ہو جائے گا کیا؟ اب یہ عمل اس کا سنت ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب ملے گا، انشاءاللہ اس کے اوپر ثواب۔ دیکھا آپ نے، فعل مباح میں نیت سے تغیر پیدا ہو گیا، لیکن معاصی کے اندر تغیر پیدا نہیں، معاصی کے اندر تغیر پیدا نہیں۔ خیر یہ تو تحقیق اور یہ بحث تھی باس مطابق بحرف جر۔ اب اس سے با کے بعد میں ایک اور لفظ ہے، وہ لفظ ہے النیات، یہ جمع ہے، مفرد اس کا نیتن، لغت کے اندر نیت کہتے ہیں قصد، ارادہ، کیا بھائی؟ نیت کہتے ہیں قصد، ارادہ، ارادہ، یہ تو لغوی معنی ہو گئے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہے نیت کی؟ تعریف تعریف علماء نے کی ہے نیت کی، توجہ القلب نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ، ابتغاء اللہ کے لیے، کسی کام کا ارادہ کرنا دل میں، تو پتہ چلا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے کہہ لے اچھا ہے، لیکن کس سے ہے تعلق؟ دل سے۔ اس تعریف سے کیا پتہ چلا کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، دل سے۔ یہ تعریف ہے نیت۔ اب حدیث پاک یہ ہو گئی، حدیث پاک کا یہ پہلا حصہ ہو گیا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔
یعنی جتنی نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب بڑھ جائے گا، جتنی نیتیں ہوں گی اتنا ہی عمل کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک آدمی مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو کتنی نیتیں کی اس نے؟ ایک، تو ثواب بھی کتنا ملے گا ایک چیز کا۔ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس نے ایک نیت کی نماز پڑھنے کی، دوسری نیت کی اس نے جماعت میں شامل ہونے کی، تیسری نیت کی اس نے مسجد کی حاضری کی، 3 نیتیں ہو گئی، تو ثواب بھی کتنے گنا ہو جائے گا؟ 3 گنا۔ ثواب بھی کتنے گنا ہو جائے گا؟ تو جتنی نیت بڑھتی رہے گی اتنا ہی ثواب بڑھتا رہے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث پاک کا پہلا حصہ۔ اگلا حصہ کیا ہے حدیث پاک کا؟ اگلا حصہ یہ ہے حدیث پاک کا، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ یہاں چند باتیں آپ دیکھ لو۔ یہاں ایک لفظ آیا امرؤن، یہ عجیب و غریب لفظ ہے مولانا صاحب۔ یہاں جو ہے آخر میں حمزہ ہے، غور کریں آپ، اور حمزہ سے پہلے را۔ اس را کا اعراب حمزہ کے تابع ہوتا ہے۔ را کا اعراب یاد رکھنا، اگر حمزہ کے اوپر کسرہ تو را پر بھی کسرہ پڑھیں گے، حمزہ کے اوپر فتح تو را کے اوپر بھی، اور اگر حمزہ کے اوپر ضمہ تو را کے اوپر بھی۔ عجیب و غریب لفظ ہوا نا۔ جتنے بھی کلمات ہیں ان میں اعراب آخری حرف پر جاری ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا کلمہ ہے کہ جہاں اعراب آخری حرف پر بھی جاری ہوتا ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر۔ اچھا، اب یہاں پر لام حرف جر کی وجہ سے آخر میں کیا آئے گا؟ حمزہ پر کسرہ، تو را پر بھی کیا پڑھیں گے؟ کسرہ۔ کیا پڑھنا ہے اسی وجہ سے؟ لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ما موصولہ ہے اور نوا فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ نوا ینوی، باب ضربہ یضرب، اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا۔ اور آدمی کو وہی ملے گا جس کا اس نے ارادہ کیا، جس کی اس نے نیت کی۔ اب یہ کیا، اس حصے کا پہلے والے حصے سے کیا تعلق؟ تم نے پڑھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا ہے تاکید اور ایک کہلاتی ہے تاسیس۔ تاسیس کلام کا اثر نو ہو، جہاں کوئی نئی بات، اسے کیا کہیں گے؟ اور اگر پہلے کلام ہی کی وضاحت ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ تاکید۔ اب بحث یہ آ گئی کہ یہ انما لامرئ ما نویٰ، ما قبل کی تاکید ہے یا یہ تاسیس؟ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ تاکید، یعنی جو بات پہلے جملے میں کہی گئی انما الاعمال بالنیات، پہلے حصے میں جو بات کہی گئی انما الاعمال، تو وہاں وہ بات ذرا واضح نہیں تھی تو اس کو اور واضح کر دیا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ، کہ آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، جس کا اس نے ارادہ۔ اگر نیت ایک کی تو ایک کا ثواب ملے گا، اور نیت ایک سے زیادہ کی تو اتنا ہی ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ تاکید ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں بھائی، یہ تاسیس ہے، یہاں پر ایک نئی بات کہی، پہلے جملے میں بات الگ ہے اور اس کے اندر ایک الگ ہے۔ اب تاسیس ہے تو دونوں میں فرق کرو، انما الاعمال بالنیات،
یہ پہلا حصہ ہو گیا. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ یہ دوسرا حصہ ہو گیا. تو دونوں میں فرق کرو. تو انہوں نے فرق کیا. کیا فرق کیا وہ غور کریں تو آپ حضرات سمجھ میں آئے گا. فرق یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات جو پہلا حصہ ہے یہاں اعمال کی حالت کو بیان کیا گیا ہے کہ عمل کے اوپر جو ثمرات مرتب ہوں گے وہ نیتوں کے اعتبار سے ہوں گے، نیتوں کی وجہ سے ہوں گے. تو کس کی حالت آ گئی؟ عمل کی. اور انما لامرئ ما نویٰ یہاں پر عامل کی حالت کو بیان کیا گیا ہے. عامل کی حالت کس کی بھائی؟ عامل کی حالت. یہ دونوں میں فرق کیا علماء. وہاں عمل کی حالت کو اور دوسرے حصے میں عامل کی حالت کو بیان کیا. کہ عامل جتنی نیتیں کرتا جائے گا اتنا ہی ثواب اس کا بڑھتا جائے گا. تو خیر یہ پہلے جملے کی زیادہ علماء اس بات کی طرف ہیں کہ یہ پہلے والے حصے کی دوسرا حصہ تاکید ہے. یعنی پہلے حصے میں ذرا بات واضح نہیں ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بات کو کھولنے کے لیے کیا کہا؟ انما لامرئ. لیکن ابھی بھی بھائی بات پورے طور سے واضح اور صاف تو آپ نے مثال دے کر اور بات کو واضح تیسرے حصے بات کو اور کیا کیا؟ واضح مثال کے ذریعے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اور جس آدمی کی ہجرت دنیا کے لیے ہو، دنیا کو پانے کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کا اس نے ارادہ کیا. یہ اور کیا کر دی بات کو؟ واضح کر دی. تو پہلے حصے میں ایک بات کہی وہ ذرا واضح نہیں تھی تو دوسرے حصے میں اور واضح کی، پھر بھی واضح نہیں ہوئی تو تیسرے حصے میں اس کی مثال پیش کی. تیسرے حصے میں اس کی مثال پیش کی. تو یہ تیسرا حصہ ہے بھائی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اب ایک لفظ آیا ہے یہاں نیا، ہجرت. حجر یحجر باب نصر ینصر سے ہے. یہ اس کے لغوی معنی آتے ہیں چھوڑنا. کیا معنی آتے ہیں؟ چھوڑنا، ترک کرنا. ہجرت کو بھی ہجرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں بھی ایک چیز کو کیا چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر ہجرت کی مختلف قسمیں لکھی ہیں. ایک قسم تو لکھی ہے ہجرت کرنا دار الکفر سے دار الامن کی طرف. دار الکفر سے دار الامن کی طرف. جیسے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی تھی مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف. تو حبشہ دار الاسلام نہیں تھا، دار الامن تھا. یہ ہجرت کی ایک قسم ہے. الانتقال من دار الکفر الی دار الامن. دوسری قسم ہجرت کی ہے الانتقال من دار الکفر الی دار الاسلام. دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. کہ اس وقت مکہ دار الکفر تھا اور مدینہ دار الاسلام تھا. یہ بھی ہجرت کی ایک قسم.
اور یہی قسم ہے ہجرت کی جس کا بار بار احادیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر ذکر آتا ہے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کے اوپر بڑے ثواب کے اللہ تعالیٰ نے انعامات کے وعدے فرمائے۔ یہ والی ہجرت جو ہے، یہ والی مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہجرت ہے، یہ فتح مکہ کے بعد میں ختم۔ آپ نے فرما دیا لا ہجرت بعد الاسلام، بعد الفتح، فتح کے مکہ کے بعد میں اب ہجرت کی ضرورت، تو مستقل ہجرت ختم ہو گئی؟ نہیں، یہاں کون سی ہجرت ختم ہوئی ہے؟ جو مخصوص ہجرت تھی مکہ سے مدینہ میں، اس ہجرت کو ختم۔ ہمارے علماء نے، مشائخ نے ایک اور ہجرت لکھی ہے۔ وہ ہجرت کیا ہے؟ وہ ہجرت ہے آدمی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، برائیوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف، معاصی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف، خیر کی طرف، بدعات کو چھوڑ کر سنتوں کی طرف، یہ بھی ہجرت کی ہے۔ یہ بھی منسوخ ہے؟ نہیں، یہ کبھی منسوخ نہیں، یہ تو آج بھی جائے۔ خیر، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہاں ہجرت ہی کا ذکر کیوں کیا؟ اور آگے ذکر کیا جو آدمی ہجرت کرے دنیا کی طرف اس کو پانے کے لیے، یا عورت کی طرف نکاح کرنے کے لیے۔ اصل میں اس ٹکڑے کو سمجھنا ایک واقعے کو سمجھنے پر موقوف ہے۔ پہلے ایک واقعہ سمجھو، پھر یہ ٹکڑا سمجھنا۔ دیکھو، قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں جن کا شان نزول ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے شان نزول کا؟ یعنی جس واقعے کے بعد قرآن کا وہ حصہ نازل ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ ایسے ہی کچھ احادیث ہیں کہ جن کا تعلق کسی خاص واقعے سے ہے، کہ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے وہ حدیث بیان فرمائی ہے، تو اس واقعے کو شان ورود کہتے ہیں۔ حدیث میں شان نزول نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تو اس حدیث کا ایک شان ورود بھی ہے، وہ کیا ہے؟ اس ایک عورت تھی ام قیس، مومن تھی، ایمان والی تھی، ام قیس۔ مکہ کے ایک شخص ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے کہ بھائی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ام قیس سے۔ تو ام قیس نے یہ کہا کہ میں نکاح تو کر لوں گی، لیکن ایک شرط ہے۔ جی کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ تمہیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا ہوگا۔ تو یہ صاحب جو تھے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے ان سے شادی کرنے کے لیے۔ ان سے شادی کرنے کے لیے یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ اور شادی کر لی۔ ان کا لقب ہی پڑ گیا مہاجر ام قیس، کہ ہجرت کرنے والا ہے کس کی؟ ام قیس، ام قیس کی نکاح کے لیے۔ کیا نام پڑ گیا، لقب پڑ گیا ان کا؟ مہاجر ام قیس، ام قیس کا مہاجر۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف لا کر یہ حدیث
بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر کہ بھائی ہجرت تو ایک عظیم الشان عمل ہے، اس کو تو اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے کرنا چاہیے تھا، نہ کہ دنیاوی کسی حقیر مقصد کے لیے۔ اگر اللہ کے لیے کرتے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرتے، تو دنیا تو خود بخود ملتی انشاءاللہ۔ تو گویا ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ بھائی جو بھی عمل کریں وہ رضائے الہی کے لیے کریں، ابتغاء لوجہ اللہ، ابتغاء لوجہ اللہ۔ اب حدیث پاک کا مفہوم، یہ ٹکڑا جو ہے آپ کی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا۔ کیا کہا؟ تو جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اور جس آدمی کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، یصیبها کا ترجمہ یحصلها، حاصل کرنا، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کا اس نے وہی ملا، کوئی ثواب وغیرہ نہیں۔ لیکن قربان جائیے کہ ایک صحابی کے تقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا محفوظ فرمایا۔ آج بھی کتابوں کے اندر ان صحابی کا اصل نام نہیں ہے، یہ حدیث تو موجود ہے لیکن آپ اگر تلاش کریں تو ان کا نام نہیں ملے گا، بس کیا لکھا ہوا ملے گا؟ مہاجر ام۔ اصل نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا، اگر اصل نام معلوم ہو جاتا تو ان کی طرف سے دل کے اندر کسی کے فرق، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابی کی حفاظت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ صحابی اللہ، یہ درجہ ہے مولانا صاحب۔ اب اس کے اوپر ایک مشہور اعتراض، مشہور اعتراض کیا ہے؟ مشہور اعتراض یہ ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یہ شرط ہے، دیکھیے اور کریے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ جزا ہے، اور یہاں جو شرط ہے وہی جزا ہے، تو شرط و جزا دونوں کیا ہو گئے؟ متحد، اور یہ باطل۔ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی کہے من اطاع فقد اطاع، جس نے اطاعت کی، تحقیق کے اطاعت کی، اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو شرط اور جزا کے اندر فرق ہونا چاہیے، اور یہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ شرط بھی کیا ہے؟ ہجرت الی اللہ ورسولہ، اور جزا بھی کیا ہے؟ ہجرت الی اللہ ورسولہ۔ تو شارحین نے اس کے اوپر یہ جواب عنایت کیا ہے، وہ آپ یاد رکھیں کہ بھائی یہاں عبارت مقدر ہے۔ کیا ہے عبارت؟ عبارت یہ ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الآخرہ، کہ جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو، دنیا میں اپنے گھر سے نکلا ہے، کس لیے بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، ان کا حکم پورا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الآخرہ، تو آخرت میں اس ہجرت کا ثواب ملے۔ فرق ہو گیا؟ شرط کا تعلق دنیا سے اور جزا کا تعلق کس سے ہے؟ یہ فرق ہے، یہ فرق کیا بعض لوگوں نے۔ تو اب وہ اعتراض جو تھا کہ شرط اور جزا دونوں متحد ہو گئے، وہ اعتراض ختم ہو گیا، وہ اعتراض کیا ہو گیا؟ اب بات پوری واضح ہو گئی۔
3 حصے ہو گئے حدیث پاک کے۔ پہلا حصہ تھا، اس میں ایک دعویٰ تھا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، اس کے اوپر جو ثمرات مرتب ہوں گے وہ نیت کے ذریعے، لیکن بات ذرا واضح نہیں تھی، تو اگلا جملہ اور وضاحت کے لیے کہا انما لمرئ، لیکن ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی تھی، تسلی نہیں ہوئی تھی، تو اور وضاحت ایک مثال سے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بات مکمل ہو گئی، بات کیا ہو گئی؟ واضح ہو گئی پورے طور۔ اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد کہا متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ، کہ کہا تھا نا حوالہ دوں گا میں، تو حوالہ دے دیا۔ متفق علیہ کہتے ہیں اس حدیث کو جو بخاری شریف میں بھی ہو اور لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا راوی ایک، اور اگر راوی الگ الگ ہو گئے تو پھر اسے متفق علیہ نہیں کہیں گے۔ تو یہ حدیث ہے متفق علیہ، بخاری کی بھی اور یہ حدیث پاک کے اندر طبقات محدثین نے جو بیان کیے ہیں، درجات، سب سے اونچا درجہ متفق علیہ حدیث کا ہے، سب سے اونچا درجہ متفق علیہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ اس حدیث کو ہمارے محدثین نے غریب کہا ہے، ضعیف نہیں کہہ رہا ہوں، کیا کہا ہے؟ غریب کہا۔ اس حدیث پاک کو ہمارے محدثین نے کیا کہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک حدیث غریب ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو اور کیا ہو وہ صحیح۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حدیث غریب ہے تو وہ صحیح ہو سکتی، یاد رکھیے یہ حدیث متفق ہے۔ اب اس کے بعد یہ شروع ہوگا انشاءاللہ، وہ کل کو شروع ہوگا۔ کافی